السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں ودیارتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم نثری اصناف پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نثری اصناف میں سے صنف ناول جو تھی اس کو بیان کیا ہے۔ آج ہم ڈرامہ پڑھیں گے۔ آواز گلا بیٹھ گیا ہے، اس لیے آواز تھوڑی بھاری بھاری آ رہی ہے۔ باقی آج ہم پڑھیں گے ڈرامہ کو۔ ڈرامہ کے لغوی معنی۔ ڈرامہ ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے، اس کے متعلق کئی سوال آتے ہیں، تو میں آپ کو وہ بھی بتاتے جاؤں گا ساتھ میں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو آج ہم پڑھیں گے ڈرامہ۔ ڈرامہ کے لغوی معنی۔ ڈرامہ ایک یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے بنا ہے۔ اتنا یاد رکھنا کہ ڈرامہ کون سے زبان سے بنا ہے، تو یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کی معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانے کے۔ اصطلاحی مفہوم یعنی عام بول چال میں ہم ڈرامہ کس کو کہتے ہیں، تو اصطلاح میں ایسی کہانی جسے اسٹیج پر کرداروں سے پیش کیا جائے، کردار کر کے اسے کیا گیا پیش کیا جائے، اسے ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ افسانہ ناول اور ڈرامہ ان کے آپس میں ہم موازنہ کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں سب کچھ یاد رہے گا۔ دیکھو، افسانہ اور ناول مغرب کی دین ہے۔ یہ ہیں، میں نہیں ہے، یہ کس کی؟ مغرب کی دین ہے۔ دین مطلب ہم کو افسانہ اور ناول پہلے مغرب والوں نے لکھے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہم ہندوستانیوں نے لکھنا شروع کیا۔ یعنی یہ افسانہ اور ناول یعنی مغرب مانے یورپ کی دین ہے، یورپ سے ہم نے سیکھا ہے۔ اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی اور ناول کی ابتدا 19ویں صدی میں ہوئی ہے۔ ناول کی ابتدا کہاں ہوئی ہے؟ 19ویں صدی میں ہوئی ہے۔ ناول کی ابتدا ڈپٹی نذیر احمد نے کی ہے، افسانے کی ابتدا پریم چند نے کی ہے۔ انہوں نے کی ہے پریم چند نے۔ ناول کی ابتدا 1869 میں اور افسانہ کی ابتدا 1908 میں یعنی 20ویں صدی میں پریم چند نے پہلا افسانہ لکھا تھا، انمول رتن۔ اور ناول جو ہے یہ لکھا تھا ڈپٹی نذیر احمد نے، مرأۃ العروس۔ اب ڈرامے کی ابتدا کے بارے میں محققین یعنی تحقیق کرنے والے کھوجکار جو مفکر ہوتے ہیں، جو وچارک ہوتے ہیں، محققین جو ہے تحقیق کرنے والے، ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ان کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ کیا ہے کہ یعنی جیسے افسانہ اور ناول ہم کو یورپ سے ملا ہے، تو یہ کہاں سے ملا ہے؟ اس میں دو الگ الگ لوگ ہیں، گروہ ہے الگ الگ۔ ایک گروہ کا ماننا ہے کہ ڈرامہ مغرب کی دین نہیں بلکہ مشرق کی دین ہے۔ مشرق یعنی ہم ہندوستانی ایشیا جو آتا ہے یہ مشرق میں، تو مشرق کی دین ہے اور یہ صرف ہندوستان کی پیداوار ہے۔ یہ کس کی ہے؟ ہندوستان کی ہی پیداوار ہے۔ یعنی ڈرامہ سب سے پہلے ہندوستان میں لکھی گئی اور اس کے بعد یورپ وغیرہ میں پہنچے۔ سنسکرت زبان میں صدیوں پرانے ڈرامے کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور اسی زبان میں ڈرامے کی ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ نقوش یعنی نقوش نقش کی جمع ہے، کچھ ہمیں نقشہ وغیرہ ملتا ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں سنسکرت زبان میں سب سے پہلے ڈرامے لکھے گئے اور ان کے ہمیں کچھ پرانے پتے چلتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ، دوسرا ٹولی کیا کہتا ہے؟ وہ اس بات کو قرار دیا ہے یہ نقالی دراصل اپنے مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ تسلیم کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ ڈرامے کی ابتدا مغرب اور خصوصاً یونان شہر سے ہوئی ہے۔ کہاں سے ہوئی ہے؟ ڈرامے کی ابتدا جو ہوئی ہے تو وہ مغرب اور خصوصاً یونان شہر سے ہوئی ہے۔ مغرب میں بھی یعنی یورپ میں بھی اور یورپ میں بھی یونان شہر سے ہوئی ہے۔ اور یونان میں ہندوستان سے بھی پہلے تفریحی مشاغل کے سلسلے میں ڈرامے کھیلے جاتے تھے۔ یعنی ہندوستان سے بھی پہلے یونان شہر جو
مغرب یورپ میں ہیں وہاں پر ہندوستان سے پہلے بھی ڈرامے کھیلے جاتے تھے۔ ڈرامہ ادب کی اہم ترین اسرار میں سے شمار ہوتا ہے۔ ڈرامے کا یہ جو ہے اردو کی بہت ہی اہم ترین صنف قسم قرار دی جاتی ہے، اور ڈرامہ کی تعریف جیسے کچھ میں نے ایک تو آپ کو عام طور پر بتا دی ہے، باقی ارسطو جو تھا یونان کا مشہور فلسفی اور نقاد یعنی تنقید کرنے والا، اس نے کیا اپنی کتاب بوتیکا میں کیا ذکر کیا ہے؟ تو ڈرامہ کی تعریف سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی اور نقاد ارسطو نے اپنی مشہور کتاب بوتیکا میں کی ہے، جس میں انہوں نے ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ نقل قرار دیا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ نقل کے ڈرامے میں نقل کا ایک پوائنٹ کی بات ہے۔ ڈرامے میں جب بھی نقل سے کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کو ارسطو ہی کہنا، ارسطو ہی اس کا جواب دینا، کیونکہ ارسطو نے ڈرامہ کو انسان کے کام جو ہوتے ہیں اس کو نقل قرار دیا ہے۔ انسانی زندگی کے جو کام ہوتے ہیں ان کو نقل کر کے بتانا ہی کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ انسانی عمل کو نقل قرار دیا ہے۔ یہ نقالی دراصل اپنے مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ عکاسی یعنی اس کا پورا نقشہ کھینچنے کا نام ہی کیا ہے؟ ڈرامہ۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ ڈرامہ کے ذریعے سے انسانی زندگی کو پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں زندگی کے حقائق اور مظاہر کو اشخاص و مکالموں کے ذریعے، مکالمے یعنی آپس میں اس میں مظاہرہ ہوتا ہے، سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اشخاص اس میں لوگ ہوتے ہیں کیونکہ کردار کے لیے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور مکالمہ کے وسیلے سے، مکالمہ یعنی آپسی بات چیت کے ذریعے سے عمل پیش کیا جائے ڈرامے میں، اسی کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامے نگاری میں اسٹیج، اداکار اور تماشے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک ڈرامہ انسانی افعال کی نقل کا نام ہے۔ ڈرامہ نگار کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ نگاری میں ڈرامہ نگار اسٹیج ہوگا، اداکار ہوگا، اور تماشائی کو یعنی دیکھنے والوں کو مد نظر ان کو سامنے رکھا جا کے پھر ڈرامہ بنا جائے گا۔ لوگ کیسے ہیں، لوگوں کو کیا چیز پسند ہے، وہ سب سامنے رکھ کر ہی ڈرامہ بنایا جاتا ہے۔ اور ارسطو کے نزدیک ڈرامہ جو ہے انسانی افعال کی نقل کا نام ہے۔ یہ سوال یوں بنے گا کہ انسانی افعال کی نقل کا نام ڈرامہ کن کے نزدیک ہے؟ ارسطو کے نزدیک ہے یا کسی اور کے نزدیک؟ تو یہ ارسطو کے نقل کا لفظ جہاں بھی آئے وہاں اس سے سوال اگر بنے تو وہ کون ہوگا؟ ارسطو ہی ہوگا۔ ڈرامے کی ابتدا دنیا کے دو بڑے ملکوں یونان اور ہندوستان میں ہوئی، کیونکہ دو گروہ ہے، ایک مانتا ہے ہندوستان سے ہوئی سنسکرت زبان میں، اور ایک گروہ مانتا ہے کہ مغرب سے یعنی یورپ سے، اور یورپ کے خصوصاً شہر یونان سے ہی ڈرامے کی ابتدا ہوئی ہے۔ پر دونوں ملک کے اپنے اپنے اصول تھے، یعنی ان کے جو قاعدے اور اصول جو تھے، ان کے اجزاء ترکیبی جو تھے وہ الگ الگ تھے۔ یونان کے کیا تھے؟ یونان میں ڈرامے کے اصول ارسطو نے اپنی تصنیف بوتیکا میں بیان کی ہے۔ اپنی تصنیف یعنی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے بوتیکا، اس میں بیان کیے ہیں یونان کے جو اصول تھے وہ ارسطو نے۔ بوتیکا کا اردو میں ترجمہ عزیز احمد نے فن شاعری کے نام سے کیا ہے۔ یہ ہے اردو لکھا ہوا ہے، ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی ہے۔ اردو میں بوتیکا کا اردو میں ترجمہ عزیز احمد نے کیا۔ یہ یاد رکھنا بوتیکا کا، ایک تو بوتیکا ارسطو نے لکھی ہے یونان میں، اس میں وہ یونانی زبان میں ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں کس نے کیا ہے؟ عزیز احمد نے کیا ہے۔ عزیز احمد نے کیا ہے فن شاعری کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ فن شاعری کے نام سے کیا۔ اب ہندوستان کے کیا اصول ہے؟ ہندوستان میں ڈرامے کے اصول سب سے پہلے بھرت منی نے اپنی تصنیف ناٹیہ شاستر میں پیش کیے ہیں۔ ناٹیہ شاستر میں کیا کیا ہے؟ پیش کیا ہے۔ ہندوستان میں
ڈرامے کے جو اصول جو تھے، جو قواعد تھے، جو اجزائے ترکیبی تھے، وہ کس نے؟ منی بھرت منی نے اپنی تصنیف، اپنی لکھی ہوئی کتاب ناٹیہ شاستر میں کیا کیا ہے؟ اس کو پیش کیے ہیں۔ منی نے وضع کیے اور اپنی تصنیف ناٹیہ شاستر میں پیش کیے ہیں۔ بھرت منی نے ڈرامے کے 5 اصول وضع کیے۔ کتنے کیے؟ 5۔ لباس، دوسری آواز، تیسرا اعضائے جسم کی حرکات، چوتھا رقص اور پانچواں موسیقی۔ لباس یعنی کپڑا ہونا چاہیے، ڈرامہ جو کرے گا اس ڈرامہ کے مخصوص کپڑے ہونے چاہیے، ان کی ویسی آوازیں نقل کرنے کے لیے آواز کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے ڈرامے، اس میں آواز کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اور اعضائے جسم کی حرکات یعنی اپنے جسم کے جتنے بھی انگ ہیں ان کی حرکت کا بھی اس میں اہم رول ہوتا ہے، اور رقص ناچنا بھی ہوتا ہے، اور موسیقی کا بھی اس میں، موسیقی یعنی میوزک جو ہے اس کا بھی اہم رول ہوتا ہے۔ بھرت منی نے ڈرامے کے 2 بڑے حصے بتائے ہیں، ایک روپ اور دوسرا پرکاش۔ روپ کے ذیل میں 2 جز آتے ہیں، ایک بھاؤ اور دوسرا رس، اور پرکاش کے ذیل میں 8 جز آتے ہیں، محبت، نفرت، شجاعت، ظرافت، حیرت، غم، غصہ، خوف۔ یعنی کیسا ہے وہ، اس کو سامنے دکھایا جاتا ہے، یعنی وہ محبت کے لیے ڈرامہ ہے، یا نفرت کا ہے، یا شجاعت یعنی بہادری کا ہے، یا ظرافت یعنی اعلیٰ درجے کا شریف لوگوں کے بارے میں ہے، یا حیرت تعجب میں، افسوس میں پڑھنے کے لیے ہے، یا غم کا ہے، یا پھر غصہ کا ہے، یا پھر ڈر کا ہے، اس کو پیش کیا جائے گا پرکاش کے ذیل میں۔ ارسطو نے ڈرامے کے 6 اصول بتائے ہیں، یہی اصول اجزائے ترکیبی بھی ہے۔ ارسطو نے کیا ہے؟ 6 اصول، 6 قاعدے بتائے ہیں، اور یہی اجزائے ترکیبی کہلاتے ہیں۔ نمبر 1، واقعہ۔ ڈرامے میں واقعہ کا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ واقعہ کوئی ہوگا تب ڈرامہ بنایا جائے گا۔ کردار۔ تیسرا، مکالمہ، بات چیت آپ سے، مرکزی خیال، مین کیا ہے اس خیال کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ موسیقی، آرائش یعنی اسٹیج کی سجاوٹ وغیرہ وہ اہم ہوتا ہے وہ ڈرامہ میں۔ ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی جو ہے وہ 6 ہوتے ہیں، یاد رکھنا آپ۔ وہ تو ارسطو اور بھرت منی کے الگ الگ تھے، اب جو ان کو نچوڑ نکالا ہے، جو عام طور پر ڈرامے کے اجزائے ترکیبی آتے ہیں وہ 6 ہیں، کہیں کہیں پر 7 بھی ہے، لیکن آپ کو 6 یاد رکھنے ہیں۔ ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں۔ نمبر 1، پلاٹ، نمبر 2، نفس مضمون، نمبر 3، کردار، نمبر 4، مکالمے، اور نمبر 5، موسیقی، اور نمبر 6، بصری مواد یعنی وہی جو آدمی دیکھے، جسے ہم اسٹیج پر دکھایا جاتا ہے، وہی بصری مواد۔ پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ پلاٹ چونکہ ڈراموں میں واقعات کی عملی پیشکش ہوتی ہے، لہذا ان کا باہمی و بامعنی رابطہ پلاٹ کہلاتا ہے۔ پلاٹ میں واقعات کے اسباب و علت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے واقعات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ایک اچھے پلاٹ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں واقعات کی ترتیب اس انداز میں کی جاتی ہے کہ واقعات اپنے فطری انداز میں آگے بڑھتے ہیں، جس سے دلچسپی بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ ڈرامے میں وقت محدود ہوتا ہے، لہذا ڈرامے کی پلاٹ میں ایجاز و اختصار پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ ڈرامے میں اصل پلاٹ ہوتا ہے مین، کیونکہ کسی بھی واقعات کو پیش کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ پلاٹ ہی ہوتا ہے، اور پلاٹ اس میں ڈرامے میں کیا ہے، ایک وقت محدود ہوتا ہے، یعنی 1 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، لوگ بور تو نہیں ہو رہے، تو وہ پورا کس میں ڈرامے میں یہ چیز ہوتی ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، پہلے ہی وقت کو اس کو مختصر کیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، مین چیز جو ہوتی ہے اسی کو پیش کی جاتی ہے، تو وہ سب پلاٹ کے اندر آئے گی۔ پلاٹ کے اندر پورا رکھا جائے گا کہ کتنے گھنٹے کا یہ ڈرامہ ہے، تو اس پر اختصار، اس کو چھوٹا کرنے پر پوری توجہ دی جاتی ہے، وہ پلاٹ میں ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون سے مراد ڈرامہ کس طرز پر لکھا گیا ہے، وہ تمام اقسام نفس مضمون کے ذیل میں آتی ہے۔ ان اقسام کے بارے میں تفصیل سے نیچے دیا گیا ہے، یعنی وہ بعد میں آئے گا کہ یعنی یہ نفس مضمون میں یعنی ڈرامہ کس قسم کا ہے، ڈرامہ علمیہ ڈرامہ ہے یا پھر تربیہ ہے، یعنی خوشی کا ہے یا غم کا ہے، وہ سب کس میں آئے گا؟ نفس مضمون میں ہی آئے گا۔
تیسرا ہوتا ہے کردار۔ واقعات کے عملی انجام دہی کے لیے کردار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کردار کسی لوگ اس کو کس طرح ادا کر رہے ہیں اسے کردار کہتے ہیں۔ تو ڈرامے کے کردار سماج کے مختلف طبقات اور گروہ کی عکاسی کرتے ہیں، لہذا ان کی پیشکش میں ان کے سماجی پس منظر کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈرامے کی ابتدا میں ہی کرداروں کا تعارف واقعاتی انداز میں پیش کرنا حسن مانا جاتا ہے، یعنی حسن مانا جاتا ہے، یعنی ڈرامے کی ابتدا ہی کچھ ایسے واقعات سے ہوتی ہے جن میں کرداروں کے نفسیات اور ان کے آپسی تعلقات واضح ہو جائیں۔ کردار کا بھی اہم رول ہے۔ اور اس کے بعد مکالمہ یعنی آپسی بات چیت۔ ڈرامے میں مکالمہ قصے کو آگے بڑھانے اور حرکت و عمل کو قوت بخشتا ہے۔ ڈرامے میں موقع و محل کی مناسبت اور اختصار خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ موقع و محل کی مناسبت سے بعض اوقات مختصر اور بعض اوقات طویل مکالمے ادا کیے جاتے ہیں۔ بقول پروفیسر محمد حسن، یا تو مکالمہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے یا کردار کی کسی پہلو کو واضح اور اس میں تبدیلی یا ارتقاء ظاہر کرتا ہو یا فضا پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہو۔ یعنی مکالمہ ہی اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپسی بات چیت جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے ڈرامے، ان میں الگ الگ کردار کے ذریعے سے آپسی بات کی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہے قصے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے مکالمے کے ذریعے۔ اور اس کے بعد ہے موسیقی ڈرامے کی جان بھی کہلاتی ہے، کیونکہ موسیقی کے ذریعے ہی اسٹیج کا ماحول اور فضا میں تغیر مناسب ہے۔ یہ اسٹیج کا ماحول بنانا، لوگوں کو پسند آنا، یہ موسیقی ایک گانا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈراموں کے مکالمے کسی نہ کسی زبان میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ڈرامے کی زبان سے متعلق یہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے کہ آیا ڈرامہ منظوم ہے یا منثور، یعنی ڈرامہ نظم کی شکل میں ہے یا نثر کی شکل میں۔ یہ موسیقی کے ہی ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ڈرامہ نظم کی شکل میں ہے یا نثر کی شکل میں، کیونکہ نظم کی زبان اور نثر کی زبان میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ڈرامہ کی زبان سادہ، عام فہم اور روزمرہ کی زبان ہونی چاہیے، یعنی عام لوگ بھی سمجھ سکے ایسی زبان استعمال کی جائے۔ اور لاسٹ چھٹا آخری جو ہے وہ ہے بصری مواد۔ بصری مواد سے مراد ڈرامہ کے دوران اسٹیج پر کام آنے والی تمام اشیاء سے ہے۔ جتنی بھی چیزیں جو اسٹیج کے سامنے ہوتی ہیں وہ تمام کس میں آتی ہے؟ بصری مواد، یعنی دیکھنے والی چیزیں۔ ڈرامہ میں جو بھی سامان استعمال کی جاتے ہیں وہ بصری مواد کہلاتے ہیں۔ ڈرامہ کی وحدتیں، اب جو ہے ڈرامہ کی وحدتیں، تو ڈرامہ کی 3 وحدتیں ہیں۔ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیکا میں ڈرامہ کے لیے 3 وحدتوں کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 1 وحدت عمل، یعنی ایکشن جو ہو وہ ایک جیسا ہو۔ وحدت مکان، یعنی جگہ جو ہو وہ ایک ہی ہو۔ وحدت مکان، جگہ ایک ہو۔ وحدت زمان، ٹائم بھی ایک ہو۔ یہ سب تینوں ایک ہوں گے تب جا کے ڈرامہ، کیونکہ اگر عمل ایکشن ایک نہ ہو، الگ ہو جائے تو ایکشن بدلتے ہی وہ ڈرامہ کی بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہے۔ وحدت مکان ایک ہو، ایک جگہ پر ہی ڈرامہ پیش کیا جائے، الگ الگ جگہ، کیونکہ اس میں اسٹیج سجانا پڑتا ہے، ہر چیز کرنی پڑتی ہے، تو جگہ ایک ہونی چاہیے۔ وحدت زمان، یعنی ٹائم بھی اس کا ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نے ابھی کیا آدھا گھنٹہ، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر واپس اسی کو اس سے آگے بڑھایا، اس طرح نہیں، بلکہ ٹائم بھی ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو اور ایکشن بھی کیا ہو؟ ایک ہی ہو۔ یہ ڈرامہ میں 3 جو ہے ان وحدتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ارسطو نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے۔ ڈرامے کی اقسام، ڈرامے کی 2 بڑی اہم 2 قسمی ہیں، باقی ہے بہت ساری، لیکن اہم اور جو خاص جو ہے جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ 2 قسمی ہے۔ ایک ہے المیہ، یعنی جس میں غم ہو، غم کے طرح پیش کیا جائے کہ دیکھنے والے بھی، جیسے پرانے زمانے کی آپ نے فلمیں دیکھی ہوگی کہ ان کو دیکھتے ہی جو لوگ ہیں وہ رو جاتے تھے ان کے غم کو دیکھ کر، ان کے ایسے حالات کو دیکھ کر۔ تو المیہ میں ڈرامے میں بھی ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہے کہ سامنے والے دیکھنے والوں پر اس کا گہرا اثر وہ چھوڑ جاتا ہے، اس کو المیہ، وہ گہرا اثر ان کے پر چھوڑ دیتا ہے دیکھنے والوں پر، اسے المیہ، اور وہ غم کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے المیہ میں۔ المیہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے جس کا انجام غم اور رنج و ملال پر ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کا پلاٹ غم کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے۔
پلاٹ مین ہوتا ہے تو وہ کس پہ ہوتا ہے؟ غم کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے، اسی پر اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس میں اعلیٰ طبقے کے کردار شامل ہوتے ہیں۔ ارسطو نے اسے کتھارس کا نام بھی دیا ہے، یعنی جو المیہ والا ہوتا ہے اسے کتھارس کا نام بھی دیا ہے۔ یہ مغرب میں ڈرامہ کی اعلیٰ قسم سمجھی جاتی ہے، یعنی المیہ والا جو ڈرامہ ہوتا ہے یہ مغرب یعنی یورپ میں اعلیٰ قسم کا ڈرامہ سمجھا جاتا ہے، اعلیٰ قسم کا ڈرامہ۔ دوسرا ہے تربیہ یعنی کامیڈی جس میں ہنسی ہو۔ اسی طرح تربیہ ڈرامے کا انجام ہنسی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تربیہ میں المیہ ڈرامے کی برعکس گافتہ اور ہلکے پھلکے میں زندگی کی مضحک پہلو کو موضوع بنایا جاتا ہے، یعنی ہنسی والے پہلو کو کیا بنایا جاتا ہے؟ مضحک یعنی ہنسی کے پہلو کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں خوشی اور مسرت پیدا کرنے والے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ تربیہ میں عموماً ہیرو اپنی مشکلات پر غالب آ جاتا ہے، یعنی آسانی اور خوشی کرتا ہے، جیسے کہ کپل شرما کرتا ہے۔ ڈرامے کا آغاز و ارتقاء یعنی ڈرامے کا آغاز کام سے ہوا تو ہندوستان میں سب سے پہلے ڈرامے سنسکرت زبان میں لکھے گئے۔ کالیداس کے سنسکرت زبان میں ڈرامے بہت اہم تھے۔ اردو میں ڈرامے کا آغاز نواب واجد علی شاہ سے ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ اور کالیداس سنسکرت زبان میں، اور نواب علی اردو میں جو کیا ہے وہ نواب واجد علی شاہ سے ہوتا ہے۔ ڈرامے کا آغاز لکھنؤ سے ڈرامے کا آغاز ہوا۔ ڈرامے کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ لکھنؤ سے۔ واجد علی شاہ اودھ کے بادشاہ نے مختصر ڈرامہ لکھا رادھا کنہیا کا قصہ۔ کون سا؟ رادھا کنہیا کا قصہ 1841 یا 1842 عیسوی، 1841 سے 1842 عیسوی۔ اس ڈرامے کے اسٹیج کے لیے بادشاہ نے رہس خانہ قیصر باغ میں بنوایا، جس میں حسین لڑکیاں، سازندے، گوئے، ایکٹر، ملازم رکھے گئے۔ اسے افسانہ عشق بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو کیا ہے؟ افسانہ عشق بھی کہا جاتا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان کی تحقیق کے مطابق یہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ اردو کا کیا ہے؟ پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے رادھا کنہیا کا قصہ۔ یہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے، یاد رکھنا 1841 1842۔ پروفیسر مسعود حسین خان کی تحقیق کے مطابق یہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ اور یہ کس شکل میں تھا؟ یہ منظوم انداز میں لکھا گیا تھا اور یہ شاہی محل میں کھیلا گیا تھا۔ یہ کس میں کھیلا گیا تھا؟ شاہی محل میں کھیلا گیا تھا۔ منظوم یا نثر کی شکل میں نہیں تھا بلکہ نظم کی کویتا کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد آغا حسن امانت لکھنوی نے اردو ڈرامے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ واجد علی شاہ جو اودھ کے بادشاہ تھے، نواب تھے، انہوں نے لکھا پہلا ڈرامہ، اور اس کے بعد باقاعدہ آغا حسن امانت لکھنوی نے اردو ڈرامے کا کیا کیا ہے؟ آغاز کیا ہے، اس کی شروعات کی ہے۔ انہوں نے 1852 میں اندر سبھا کے نام سے ڈرامہ لکھا۔ یہ ڈرامہ 1854 میں کلکتہ کے مٹیا برج میں پیش کیا گیا۔ مسعود حسین خان کے مطابق یہ پہلا عوامی ڈرامہ ہے۔ جو واجد علی شاہ نے لکھا تھا وہ پہلا ڈرامہ تھا، لیکن اس میں عوام کو نہیں دکھایا گیا تھا، بلکہ وہ بڑے بڑے بادشاہ، نواب جو لوگ تھے وہ ایک محل میں رکھا گیا تھا اور وہ بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا گیا تھا۔ اس میں بڑے بڑے لوگ ان کو کیا گیا سامنے کھیلا گیا تھا وہ ڈرامہ، اس لیے وہ عوامی ڈرامہ نہیں ہوا۔ اور عوامی جو پہلا ڈرامہ ہے وہ کیا ہے؟ امانت لکھنوی کا اندر سبھا جو ہے وہ عوامی پہلا ڈرامہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ 1854 میں اس کو قیصر باغ میں کھیلا گیا۔ یہ بھی منظوم انداز میں لکھا گیا تھا جو کہ نواب واجد علی شاہ کے دور میں لکھا گیا، دور انہی کا ہی تھا، اور یہ بھی منظوم یعنی نظم کی شکل میں تھا۔ اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ عوامی پسند کے گیت، یعنی یہ بہت عوام میں مقبول ہوا ڈرامہ اندر سبھا، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ عوامی پسند، جو عوام کو، جو عام جنتا کو جو گیت پسند تھے وہ اس میں رکھے گئے تھے، اس لیے عوام کو یہ ڈرامہ بہت ہی پسند آیا۔ یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا
اس کی تقلید بہت سے لوگوں نے کی، یعنی اس کے پیچھے پیچھے اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے اس جیسے اور بھی ڈرامے بنائے، اور اسی طرز پر ڈرامے بھی لکھے، اور اسی طرز پر جیسے امانت لکھنوی نے لکھا اندر صبا، تو ان کی تقلید ہوئی، یہ بہت مقبول ہوا، مشہور ہوا لوگوں میں، تو ان کے پیچھے پیچھے لوگ چلے اس جیسا ڈرامہ بنانے کے لیے۔ تو مداری لال نے بھی اندر صبا کے نام سے ڈرامہ لکھا، یعنی اندر صبا سے ہی انہوں نے اس کو سیکھ کر ہی اندر صبا ایک اور لکھا مداری لال نے۔ ڈرامہ اندر صبا کے کردار، اس میں کل 8 کردار ہیں۔ اندر صبا جو اس میں کل کتنے کردار تھے؟ 8 کردار تھے۔ اس ڈرامہ کا مرکزی کردار راجہ اندر اور سبز پری تھے۔ مرکزی کردار کون تھے؟ راجہ اندر اور سبز پری تھے۔ اس ڈرامہ کے اہم کرداروں میں ایک لال پری، پکھراج پری اور سبز پری، نیلم پری، یہ تو پری ہو گئی 4، اور 5واں لال دیو، 6واں کالو دیو اور راجہ اندر کے نام ہے۔ یہ نام یاد رکھ لینا کیونکہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر 1864 میں اس کو ممبئی میں پیش کیا گیا اسی اندر صبا کو۔ وہاں اس کی تقلید میں مختلف کمپنیاں قائم ہوئی جن کی تعداد عموماً 19 تھی، یعنی اس ڈرامے کو دکھانے کے لیے 19 نئی کمپنیاں قائم کی گئی۔ تو ڈرامہ سب سے زیادہ دکھایا گیا وہ کہاں پر؟ بمبئی میں ہی دکھایا گیا، اور 1964 میں۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ بہت لوگوں میں، کیونکہ یہ کمپنیاں جو تھی یہ سب باہر کی تھی، پارسی لوگ جو تھے وہی تھے، اور وہ پیسہ کمانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے الگ الگ 19 کمپنیاں کھولی۔ وہاں پر وہ کیا کرتے تھے؟ ڈرامہ کھیلا جاتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے۔ ملا محمد پارسی، ان میں زیادہ تر پارسی لوگ تھے۔ ملا محمد پارسی تھیٹریکل کمپنی کی جانب سے پہلا ڈرامہ خورشید 1970 میں لکھا گیا۔ ڈرامہ خورشید کے لکھنے والے اریدل جی گھوری تھے۔ ان کمپنیوں کا مقصد اردو ڈرامے کو ترقی دینا نہیں بلکہ صرف پیسہ کمانا تھا۔ اس غلط روش کو ختم کرنے والے ڈرامہ نگاروں میں بیتاب، طالب، احسن لکھنوی اور آغا اشرف کشمی کا نام اہم ہے، کیونکہ ان کمپنیوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اردو ڈرامے اور زیادہ ترقی کراؤ اور بڑھے، بلکہ ان کا مقصد صرف کیا تھا؟ پیسے کمانا تھا۔ تو اس پیسے کمانے کی جو غلط لت پڑ گئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈرامہ نگار اٹھے اور انہوں نے اس کے خلافت کی۔ ان میں بیتاب ہے، نارائن بیتاب ہے، طالب ہے، احسن لکھنوی اور آغا اشرف کشمی کا نام کیا ہے؟ اہم ہے، جو یہ غلط رسم پڑ چکی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور بھی آگے کریں گے، یہ ایک پارٹ بنایا ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ کل 38 صفحے ہیں آپ کے، پیج ہے 38 پیجوں کا، ابھی 23 پہ یہاں پر یہ ختم کرتے ہیں۔ پھر آگے ہم جو ہے ان کو دیکھیں گے جنہوں نے ڈرامہ نگار ہے، جنہوں نے ڈرامہ کیسے بنائے ہیں، پھر یہ کیسے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اس کا اگلے پارٹ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرامے کا یہ پہلا پارٹ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔